ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. یا میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، شاید لوگ بھی نظر آ رہے ہوں گے. یہ قبرستان ہے، جو گاؤں کا قبرستان ہے. وہ درمیان میں روڈ ہے، روڈ کی اس طرف بڑے گاؤں کا قبرستان ہے. جو ہمارا گاؤں، نیا گاؤں اس کو کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ہی گاؤں ہے، لیکن ہمارا قبرستان روڈ کے اس سائڈ پہ ہے. تو میں جب بھی اس سائڈ پہ آتا ہوں نا، یہ آپ دیکھ لیں، یہ میری کافی ساری ویڈیوز اس جگہ کی ہے. تو جب میں قبرستان میں میرا چکر لگتا ہے تو میں پھر اس سائڈ پہ آ جاتا ہوں. پھر بندہ ذرا فریش ہو جاتا ہے، دماغ کو ذرا ٹھنڈک فیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ ایک میں بات کہنا چاہوں گا کہ قبرستان کا ضرور چکر لگائیں، ہفتے میں ایک دفعہ. چاہے وہ کس دن بھی آپ کو موقع ملے، جمعرات کو، جمعے کو، ہفتے اتوار کو، جب بھی آپ کو موقع ملے قبرستان کا چکر لگائیں. اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ. اتنا کوئی بھی بزی نہیں ہوتا، کیونکہ کام شام تو چلتے رہیں گے، چاہے وہ گھر کے ہو، آفس کو، جس کاروبار کے ہو. کام سے تو بندے کی جان تب چھوٹتی ہے جب انسان کی جسم سے روح نکلتی ہے. ورنہ یہ کام سے، اگر بعض اوقات کہتے ہیں لوگ کہ یار میں بیزی ہوں، ابھی موقع نہیں ہے، یہ کام کر لوں گا، وہ کر لوں گا، اس کے بعد پھر میں یہ کروں گا. تو ایسی بات نہیں، ہر چیز کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اگر میں کہوں کہ یار میری جاب سے اگر مجھے موقع ملے، یہ کام سے چھٹی ملے، یا اس طرح کوئی اور بات میں کہوں، تو میری جان ایسے نہیں چھوٹنی ان کاموں سے. یہ زندگی کا حصہ، یہ مرتے دم تک ذمہ داریاں، پریشانی، یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ ہے. تو ان چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، ہر چیز کے لیے، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ انجوائے کا کام ہو، سیر سپاٹے کے لیے، ان کے لیے بھی اب بندے کو ٹائم خود نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکلتا نہیں ہے. تو قبرستان کا ضرور چکر لگائیں، کیونکہ یہاں پہ وہ لوگ مدفون ہیں جو رات کو ان کو نیند ہی نہیں آتی تھی. جب تک ہم گھر نہیں آ جاتے تب تک وہ جاگتے رہتے تھے ہمارے لیے. تو آج اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہے، یہاں پہ مدفون ہے، تو ہمارا 100% حق بنتا ہے کہ ہم یہاں آئے، ان کی قبروں کے لیے فاتح خوانی کے لیے ضرور آئیں اور دیکھیں. کیونکہ موسمی حالات آپ کو پتہ ہے، بارش وغیرہ ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے قبریں میں نے اکثر یہاں پہ دیکھی ہوئی ہے. لیکن شکر الحمدللہ یہاں پہ اکثر آئے ہوتے ہیں. جب بھی میں آیا ہوتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں تو لوگ آئے ہوتے ہیں اپنی قبروں کے لیے. تو جہاں سے قبر وغیرہ پھٹی ہے وہاں سے بندہ مٹی وغیرہ ڈال کے اس کو سیٹ کر لیتا ہے، یا اوپر مٹی وغیرہ یا جو بھی چیزوں بندہ اس چیز کو کور کر لیتا ہے. ورنہ ایسی قبریں بھی ہیں، وہ 2-4 قبریں ہی ہوں گی جو ٹوٹی پھوٹی ہے، یا جن کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ قبر یہاں پہ قبر ہے یا نہیں ہے. تو وہ چند ہی ہوں گی. باقی شکر الحمدللہ لوگ آتے ہیں اپنے پیاروں کی قبروں پہ. بالکل آنا چاہیے، یہ ہمارا بالکل حق بنتا ہے. اس بات کو میں ذرا لمبا نہیں کروں گا، لیکن میں اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ ایسا نہ ہو کہ پرسوں ہماری اولاد ہو، وہ ہمیں کہے کہ ہمیں اپنی دادی کی قبر پہ جانا ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہمارے والد صاحب کی قبر کہاں پہ ہے. تو اس میں کتنی بے شرمی والی بات ہے، شرم والی بات ہے کہ اگر ہم سے اولاد پوچھے اپنے بڑوں کی، دادا ہو یا دادی، ان کی قبر کی، اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہماری قبر، اور ہم لوگوں سے پوچھتے رہیں کہ میرے والد صاحب کی قبر کہاں ہے یا میرے والدہ کی قبر کہاں تھی. تو اس چیز کو بالکل نہیں یاد دہانی کے لیے آنا چاہیے یہاں پہ، فاتح خوانی کے لیے بھی. اور باقی بندے کو ذرا خود بھی ذرا تھوڑا سا سبق مل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس دن کے لیے اور اس جگہ کے لیے تیاری کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماننے کے لیے اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ وہ لمحات ہے کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صرف مٹی کا ڈھیر ہے. مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ ہے. تو ضرور اس چیز کا اہتمام کیا کرے. تو باقی بھی لوگ ذرا میں رسا سیٹ کر لوں، پھر وہاں سے بقیہ حصہ سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے وہ کہاوت سنی ہوگی کہ جب تک لالچی زندہ ہے فروڑیا کبھی بھوکا نہیں مر سکتا. بالکل ایسی بات ہے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو 1-2 مثالیں دوں گا. اگر میں یہاں پہ آتا ہوں اور آپ اس علاقے سے واقف ہوتے ہو، اور آپ مجھے منع کرتے ہو راستے میں کہ آپ نے اس سائڈ پہ نہیں جانا، وہاں پہ آوارہ کتے ہیں، وہ آپ کو کاٹ لیں گے. میں آپ کی بات یہاں سے سنوں، یہاں سے نکال دو، اور میں پھر یہاں پہ آ جاؤں، وہ پھر کتے میرے پیچھے لگ جائے، مجھے کاٹ لے. اور بعد میں جب آپ لوگوں کو پتہ چلے تو آپ لوگ مجھے جب ملو گے تو پہلے تم میری اچھی خاصی کلاس لو گے اور کہو گے تو ہم نے تو کہا تھا. یعنی وہ آپ کے دل میں وہ افسوس والی بات نہیں ہوگی، کیونکہ آپ لوگوں یہ سمجھ ہوں گے نا کہ ہم نے اس کو منع بھی کیا تھا کہ اس طرف نہیں جانا،
आवारा कुत्ते होते हैं वो आपको काट लेंगे, लेकिन उसके बावजूद इसने हमारी बात नहीं मानी और यही हुआ जिसका डर था। तो आजकल जो ऐप्स चल रही है बेशुमार एड्स आ रही होती है, टिकटॉक पे भी, फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी, कि यार ये फ़लानी ऐप, और इतनी ज़्यादा होगी ना आप ये चीज़ें कि मैं बता नहीं सकता। और आप भी इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे, और गेम्स भी बेशुमार आ गई हूँ कि आप इस चीज़ को पहले आपको इसमें कुछ पॉइंट्स ख़रीदने पड़ते हैं और उसके बाद फिर आपको उसके पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते। मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से तो वाकिफ़ हूँ, क्योंकि जो मेरा जो ताल्लुक़ है आईटी फील्ड से है, मुझे इन चीज़ों का पता है कि ये क्या सीन चल रहा होता है। तो ऐप्स इतनी ज़्यादा आती है, तो उस ऐप्स पे लोग इन्वेस्ट करते हो, ज़्यादातर हमारे पाकिस्तानी बेचारे, फिर बाद में वो लालच देते हैं। ऐसे नहीं होता कि आप एक दफ़ा पैसे इन्वेस्ट कर लो और वो भाग जाए, नहीं, वो आपको अच्छी तरह पहले लालच देते हैं। आप अगर 5,000 इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6,000, 7,000, 8,000 जितनी भी उनकी वो परसेंटेज होती है वो आपको उतने पैसे देते हैं। दूसरी दफ़ा करते हो फिर भी आपको वो परसेंटेज मिलती है। जब वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाता है और आप समझते हो कि यार ये तो यहाँ तो फ्रॉड कभी हो ही नहीं सकता, ये देखिए मैं पैसे डाल रहा हूँ और मुझे पैसे मिल भी रहे हैं, तो यहाँ फ्रॉड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब वो आपको बिल्कुल अपने एतमाद में ले लेते हैं ना, फिर होता क्या है कि बंदा फिर अपनी जितनी भी जमा पूंजी होती है, और ऐसे ही मैं एक दिन वीडियो देख रहा था फेसबुक के, वो बंदा कह रहा था कि मैंने अपना घर बेचा, अपना रक्षा बेचा, अपनी रेडी बेची, पता नहीं क्या क्या बता रहा था। मैंने वो सारे पैसे उठा के फलाने ऐप्स में मैंने इन्वेस्ट किए और फिर बाद में वो बंद करके निकल गए। या आप लोगों ने भी उस चीज़ के बारे में सुना होगा, ये खबरों में ये कई दिनों से उस चीज़ का बड़ा चर्चा हो रहा है कि फ़लानी ऐप ने इतने पैसे उड़ा के रफू चक्कर हो गई है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ अगर बंदे का सिर्फ 5% भी दिमाग काम करता हो ना, तो वो कभी भी इस तरफ नहीं जाएगा। क्योंकि मैं इसकी ये मिसाल दूंगा, अक्सर मैं दोस्तों को भी इस चीज़ का मैं कहता हूँ। जैसे आप हो, आप मेरी वीडियोस देखते हो, आपको पता है ये यूट्यूब वीडियोस बनाता है, बाकी आपको मेरा आगे पीछे कुछ नहीं पता, ना मेरा नाम का, ना मेरे एड्रेस का, ना मोबाइल नंबर का, ना आईडी कार्ड नंबर का, कोई लेना देना नहीं, ना कभी हम मिले। मैं आपके पास आ जाऊँ और आपको कहूँ कि यार मैं काम शुरू करने लगा हूँ, बिज़नेस, तो आप मुझे 10 लाख या 5 लाख या 15 लाख इतने पैसे इन्वेस्ट कर लो मेरे साथ, तो मैं आपको उसकी परसेंटेज दूंगा। अगर आपका 5% भी दिमाग काम करता हो ना, तो आप मुझे पहले समझाओगे कि अगर यहाँ पे दोबारा नज़र आए ना तो हम उल्टा लटका के आपको मानेंगे, या जब दोबारा मैं कहूँगा तो वो चीज़ मेरे साथ बिल्कुल होगी। आपको 100% यकीन होगा कि ये फ्रॉडी है, ये हमारे साथ फ्रॉड करेगा। लेकिन सेम वही चीज़ ऐप्स में भी यही चीज़ होती है। हमें तो नहीं पता ये कौन है, इसके पीछे कौन बैठा है, कौन चला रहा है, इसका आता पता कोई चीज़ नहीं है, तो बंदा उसमें पैसे इन्वेस्ट करता ही क्यों है। हाँ, एक यार दोस्त हो, भाई हो, कज़न हो, रिश्तेदार हो, आपको अगर वो कहता है कि यार मैं फ़लानी चीज़ शुरू करने लगा हूँ, तो अगर इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो तो मैं आपको इतनी परसेंटेज दूंगा। लेकिन आजकल वो भी चीज़ बड़ी ख़तरनाक हो चुकी है, और ऐसे बेशुमार थाने वाला में चले जाओ, इतने फ्रॉड के केस आपको पर्चे नज़र आएंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। कोई कह रहा है कि इसने मेरे 10 लाख देने, किसने 15 लाख देने। तो इस चीज़ का बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें, बगैर किसी उसके पैसे इन्वेस्ट करना ऐसे ही है कि बंदा पैसे सारे इकट्ठे करके उनको आग लगा दें। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये कई सालों से ना ये चीज़ चलती आ रही है। एक ऐप आ जाती है, वो लूट के बंद करके वो चली जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर तीसरी आती है, इस तरह करते करते ये लास्ट टाइम जो सीन चला है। लेकिन हमारी आवाम को पता नहीं किस चीज़ की लालच होती है, समझ नहीं आती है, और वो सोचते हैं कि यार हम एक दिन में ही करोड़पति बन जाएं। ऐसे कभी नहीं होता, हर चीज़ के लिए टाइम और मेहनत ये ज़रूरी होता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ना कभी मैं इन चक्करों में पड़ा हूँ, ना कभी पढ़ूँगा, और ना मुझे इस चीज़ की लालच है। अल्लाह ताला जो दे रहा है वो उस पर मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम। अगर मुझे ज़्यादा की ज़रूरत है तो उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, उसके लिए मैं सब्र करूँगा, और अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ मेरी नसीब में है तो मुझे मिल जाएगी, नहीं मिलेगी
تو اس کے لیے مجھے غلط اور ناجائز راستہ اختیار کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے. اب اگر میں اپنے یوٹیوب چینل کی بات کر لوں، یہ میرا تیسرا سال چل رہا ہے. ویوز آپ لوگوں کے سامنے ہیں، ویڈیوز پہ کتنے ویوز آتے ہیں، 30 40 50 30 40 50 اتنے ویوز آتے ہیں. سبسکرائبرز آپ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، سبسکرائبرز آپ میرے چیک کر لیجیے. 3 سال کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے کئی کومنٹس بھی آئے، مجھے میسیج بھی آئے فیس بک پہ بھی کہ آپ اگر اپنا چینل یا جو فیس بک پیج مونیٹائز کروانا چاہ رہے تو ہم اتنے میں کر دیں گے. اسٹارٹ میں مجھے اس چیز کی ذرا ہوئی لالچ. پھر میں نے ایک ویڈیوز دیکھی اور ویڈیو بندے نے بنائی بڑی زبردست قسم کی. اس نے بڑی زبردست باتیں کی. اس نے کہا کہ کوئی چیز کسی چیز کا بھی کسی بھی کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہوتا. شارٹ کٹ سے اگر بندہ کوئی چیز حاصل کر بھی لیتا ہے، کامیابی یا کوئی چیز، وہ ٹمپریری ہوتی ہے. وہ جتنی سپیڈ کے ساتھ آتی ہے اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ چیز بندے کے ہاتھ سے نکلتی بھی ہے. تو اگر آپ کو پرماننٹ اور لمبے عرصے تک یہ چیز چاہیے، پھر اس کے لیے میرے بھائی محنت اور صبر سے کام لینا پڑے گا. شارٹ کٹ کسی چیز کا سلوشن نہیں ہوتا ہے. تو میں بھی اسی طرح پھر میں نے پھر اس چیز کی جو اس بندے کی باتیں میرے بالکل دل پہ لگیں، میرے دماغ میں بیٹھی. اور آپ کے سامنے ہی ہیں کہ میں 3 سالوں سے فیس بک پہ بھی ویڈیوز لگا رہا ہوں، شارٹ بھی اور لانگ ویڈیوز بھی، اور اس پہ یوٹیوب چینل پہ بھی. اور اس کا یہ سین چل رہا ہے کہ میرا چینل ابھی تک مونیٹائز ہو نہیں سکا. اور اس میں جو میرا اپنا بھی قصور ہے، ایک تو میری ویڈیوز اتنی اسپیشل نہیں ہوتی، اتنی خاص نہیں ہوتی، سمپل سی ویڈیوز ہوتی ہے. ایک یہ وجہ، کیونکہ سارا معاملہ ہی کنٹینٹ کا ہے. اور اب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیٹنگ کرو، وہ سیٹنگ کرو، یہ کرو، فلانا کرو، ٹمکانا کرو، یا آپ اس کو سبسکرائبر خرید لو، یا آپ اس کے لیے واچ ٹائم خرید لو. ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہے. میں اگر آج سبسکرائبر خرید لوں اور واچ ٹائم میں خرید لوں، کیا فائدہ؟ چینل میرا مونیٹائز ہو جائے گا لیکن میرے چینل پہ ویوز وہی آئیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. چینل تو مونیٹائز ہو جائے گا لیکن مجھے ذرا برابر کا فائدہ نہیں ہے. کنٹینٹ سارا ڈپینڈ آپ کے کنٹینٹ پہ ہے. کنٹینٹ جتنا اسپائسی ہوگا، مزیدار ہوگا، لوگ خود بخود آئیں گے. آپ کو نہ واچ ٹائم خریدنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو سبسکرائبر خریدنے کی ضرورت ہے. جتنے بھی آپ بڑے بڑے یوٹیوبر ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، ان کا بھی یہ سین ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کس طرح کنٹینٹ زیادہ پسند کیا جاتا ہے. تو اس حساب سے میں یہی کہوں گا کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو محنت اور صبر سے کام لینا پڑے گا. اگر وہ چیز نصیب میں ہوئی تو انشاءاللہ وہ ملے گی، نہیں نصیب میں ہوئے گی تو پھر بندہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے، پھر اس پہ صبر ہی کرے. یہی میں آپ لوگوں کو مشورہ ضرور دوں گا. اب ہونا ہر بندے کی حسرت ہے، میری اپنی بھی یہی چیز حسرت ہے میری کہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھا گھر ہو، کھانا پینا میرا اچھا ہو، کپڑے وغیرہ بھی اچھا ہو. لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس پہ میں جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. لیکن ایک حسرت بندے کے دل میں ہوتی ہے. تو اس کے لیے میرے بھائی محنت اور صبر، ان 2 چیزوں سے آپ نے کام لینا ہے. کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کرنا، کوئی شارٹ کٹ طریقہ نہیں اس چیز کا. جو چیز اگر آپ شارٹ کٹ طریقے سے لے بھی لیتے ہو نا، حاصل کر بھی لیتے ہو، تو وہ اتنی شارٹ طریقے سے آپ کے ہاتھ سے وہ نکل جاتی ہے. وہ ایک قسم کی ایک ٹمپریری چیز ہوتی ہے. تو لمبے عرصے کے لیے اگر آپ نے راج کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو محنت اور صبر سے کام لینا پڑے گا. مثال کے طور پر یہ زمین ہے، یہ ایک نیچے کھیت ہے. یہاں پہ اگر میں پانی نکالنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ میں ایک جگہ بور کروں 10 فٹ پانی، میں کہوں گی یار یہاں پہ تو پانی ہے نہیں. پھر دوسری جگہ شفٹ ہو جاؤں، وہاں پہ 10 فٹ بور کروں، پھر میں کہوں یار یہاں پہ بھی نہیں ہے. پھر میں تیسری جگہ پہ، اس طرح میں اگر پوری یہ سارے کھیت بھی چھان مار لوں مجھے پانی نہیں ملے گا. لیکن اگر میں ایک جگہ پہ ٹکا رہوں اور میں وہاں بور کرتا رہوں 10 فٹ 50 60 70 100 150 200 فٹ، ایک نہ ایک ٹائم پہ پانی ضرور نکلے گا. تو اسی طرح کامیابی کے لیے آپ نے محنت اور صبر سے کام لینا ہے. اور آپ نے دل نہیں چھوڑنا، امید نہیں چھوڑنی. آپ نے محنت کرنی ہے. صلہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ محنت اور صبر سے کام لے اور اس کو کامیابی نہ ملے. ایک نہ ایک دن ضرور ملتی ہے اور انشاءاللہ مل کے رہے گی. ولاگ کافی لمبا ہو گیا لیکن یہاں اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ کامیابی کے لیے کبھی بھی غلط اور شارٹ کٹ اس راستہ بالکل تلاش نہ کرے. لوگ کہتے رہیں، اتنی ویڈیوز پڑی ہوئی نا، فیس بک یوٹیوب ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے کہ آپ یہ کر لو، وہ کر لو، فلانا کر لو، ڈمکانا کر لو. نہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہے. جو بھی اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ آپ یہ کر لو، فلانا کر لو، آپ کو یہ چیز مل جائے گی، یہ چیز کوئی یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صبح کام کرے اور شام کو اس کو وہ
آسمان پر پہنچ جائے. ایسے نہیں ہوتا. صبر, جیسے میں نے پہلے بتایا, صبر اور محنت کا بار بار میں نام لے رہا ہوں کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو آپ نے ان دو چیزوں سے آپ نے کام لینا ہے. اس پہ 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے, اس پہ 1 سال بھی لگ سکتا ہے, اس سے 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن وہ ایک دن وہ چیز ضرور ملے گی. اور اس کا پھل جو جتنا میٹھا ہوگا نا, آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اور وہ پھل کھانے کا مزہ ہی الگ ہے. تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کر لیتا ہوں, کیونکہ اگر زیادہ ولاگ لمبا بھی ہو جائے تو پھر لوگ بور بھی ہوتے ہیں. تو ایک چھوٹی سی چیز تھی جو ایپس کے بارے میں بتایا کہ ابھی کتنی ایپس پرانی بند ہوئی ہے, وہ بھی اس طرح لوگوں کو لوٹ کے چلے گئے. اور ابھی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوا ہے جو یہ تازہ واقعہ ہوا ہے, اور نیکسٹ بھی آئیں گی, اور ایسی چیزیں آئیں گی کہ آپ کے دماغ سے کھیلیں گے. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ چیز میرے ساتھ ہو سکتی ہے, لیکن ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے, اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حلال طریقے سے کامیابی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جائز ضروریات کو پورا فرمائے. باقی ایک دن تو سب نے مننا ہی ہے, ہر خواہش یہاں پہ پوری نہیں ہو سکتی. خواہش کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.